اوشن گیٹ کے ٹائٹن سب مرین نے اپنا سفر کینیڈا کے سینٹ جان پورٹ سے شروع کیا۔ جس لوکیشن پہ اس کو اوشن کے اندر ڈائیو کرنا تھا، یہ سینٹ جان سے 700 کلومیٹر دور نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے، اور اسی پوائنٹ پر ٹھنڈے پانی کے نیچے اوشن کی گہرائیوں میں ٹائٹینک کا شپ ریک بھی موجود ہے۔ سیٹرڈے 17 جون 2023 کو یہ سفر شروع کیا گیا اور پلان کے مطابق اگلے دن سنڈے کو ٹائٹن کو پانی میں اتارا جانا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلے کہ ڈائیو کرنے سے پہلے ٹائٹن میں ایک مسئلہ نوٹس کیا گیا تھا، اس کے باوجود بھی اپنی جان داؤ پر لگا کر اس کو اوشن میں اتار دیا گیا۔ وہ کیا مسئلہ تھا اور آخر پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ خطرہ کیوں مول لیا گیا؟ اس سفر میں ٹوٹل 5 لوگ موجود تھے، جس میں ایکشن ایویشن کے فاؤنڈر ہارنش ہارڈنگ، جنہوں نے جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس میں بھی ٹریول کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر اسٹاکٹن رش، جو اوشن گیٹ کے CEO بھی تھے۔ تیسرے نمبر پر پال ہنری تھے، جنہوں نے ٹائٹینک کو پہلے بھی وزٹ کیا تھا۔ یہ شپ ریک کے ایکسپرٹ بھی تھے اور ان کو ٹائٹینک کے بکھرے ہوئے پارٹس کی کافی جانکاری تھی۔ اور آخر میں پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ اسی سب مرین کا حصہ تھے۔ 17 جون کو ڈائیو کرنے سے پہلے ہارنش ہارڈنگ نے انٹرنیٹ پہ اپنا آخری پوسٹ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، شدید سرد موسم کی وجہ سے ان کی ڈائیو ڈیلے ہو گئی ہے۔ صبح کو جب تھوڑے وقت کے لیے موسم بہتر ہوگا تو ہم ڈائیو کریں گے۔ ناظرین، یہ 5 لوگ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مشہور زمانہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جا رہے تھے۔ 1912 میں ڈوبنے کے بعد اگلے کئی سالوں تک اس کی تلاش کرنے کی کوششیں جاری رہیں، لیکن اٹلانٹک اوشن کی ہارش کنڈیشن کے باعث یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ 1985 میں جا کر آخر کار اوشن فلور پر RMS ٹائٹینک کا ملبہ مل ہی گیا۔ ٹائٹینک اپنے پیچھے اتنے سوالات چھوڑ کر گئی تھی کہ اب اس کے جواب تلاش کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ درجنوں ایکسپیڈیشنز ارینج کیے گئے، جس میں الگ الگ کنٹریز کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز نے ٹائٹینک شپ ریک کا رخ کیا۔ فلم میکر جیمز کیمرون نے 1995 میں ٹائٹینک کے ملبے کے درجنوں دورے کیے اور پھر 1997 میں ٹائٹینک مووی ریلیز کی گئی۔ رہی صحیح کسر ٹائٹینک مووی کی کامیابی نے پوری کر دی۔ اس نے اتنی دھوم مچائی کہ اب ٹائٹینک کے ملبے کو خود جا کر دیکھنا کروڑوں لوگوں کا خواب بن گیا۔ یعنی کہ یہ کام اب صرف ریسرچ کے مقصد تک ہی محدود نہیں، بلکہ شپ ریک سائٹ پر اب ٹورسٹ بھی جانا شروع ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اوشن کی گہرائی تک جانا اسپیس میں بھی جانے سے زیادہ مشکل ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پانی کا پریشر۔ شپ ریک سمندر کی سطح سے 4000 میٹر یعنی 4 کلومیٹر نیچے ہے۔ اس کی گہرائی کو امیجن کرنا ہو تو آپ برج خلیفہ کو دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ ٹائٹینک کا ملبہ سمندر میں 5 ٹائمز برج خلیفہ کی ہائٹ جتنا نیچے ہے۔ اس گہرائی میں پانی کا پریشر 5800 PSI ہوتا ہے۔ یہ اتنا ہی پریشر ہوگا کہ انسان کے پورے جسم پر نہیں، بلکہ 1 اسکوائر انچ کے حصے پر ایک پورا ہاتھی کھڑا کر دیا جائے۔ تو اب آپ ہی اندازہ لگا لیں کہ ایک سب مرین میں کتنے اسکوائر انچ ہوں گے اور اس پر کتنا زیادہ پریشر پڑتا ہوگا۔ 18 جون 2023 دوپہر کو 12 بجے سب مرین کا سفر سٹارٹ ہوا۔ نارملی ٹائٹینک تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ 45 منٹوں کے بعد مدر شپ جو اوپر ویٹ کر رہی تھی، ان کا سب مرین سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ پھر 2 گھنٹے ٹائٹینک تک پہنچنے میں لگنے تھے تو صرف 15 منٹ پہلے رابطہ ٹوٹنے کا مطلب تھا کہ سب مرین ٹائٹینک کے کافی قریب پہنچ چکی ہے۔ اندر کی اس گہرائی میں سورج کی روشنی پہنچنا ناممکن ہے، وہاں ہر وقت انتہائی اندھیرا ہوتا ہے۔ گہرائی میں وائرلیس سگنل کا ٹوٹنا ایک نارمل بات ہوتی ہے، لہذا پہلے اس بات کو زیادہ سیریس نہیں لیا گیا۔ یہ پورا ٹرپ ٹوٹل 7 گھنٹوں کا تھا۔ شام 7 بجے ان کو واپس آنا تھا، لیکن جب شام 7 بجے بھی ٹائٹن سے کوئی رابطہ نہ ہوا اور نہ ہی واپس آئے تو اب اوپر کھڑی مدر شپ میں موجود کریو کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے۔ انڈین ریسرچر نے ٹائٹن کی تلاش شروع کر دی۔ 9:40 پر انہوں نے US کوسٹ گارڈ سے رابطہ کر کے مدد طلب کی۔ اگلے دن منڈے کو US اور کینیڈین شپس اور پلینز نے پورے ایریا میں ایک پراپر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ انہوں نے صرف سمندر کی سطح پر ہی نہیں بلکہ سونار اسکیننگ کی مدد سے پانی کے اندر بھی اپنی تلاش جاری رکھی۔ 2 دنوں تک یہ تلاش جاری رہی، لیکن ٹائٹن کا کوئی اتا پتہ نہ چل سکا۔
پھر ایک امید کی کرن نظر آئی۔ وینسڈے 21 جون کو صبح 6 بجے سرچ ٹیم کو پانی کی گہرائیوں میں سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انڈر واٹر ریڈارز کی مدد سے سنی گئی تھیں۔ فوراً ROVs کو آواز کی ڈائریکشن میں بھیجا گیا، لیکن اس بار بھی ٹائٹن کی کوئی خبر نہ ملی۔ اب ٹائٹن کو ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ سب مرین میں جتنا آکسیجن تھا وہ صرف 96 گھنٹے یعنی 4 دنوں کا تھا۔ اس وقت تک 4 دنوں میں سے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن US، کینیڈا اور فرانس کی سرچ ٹیم سے ہمت نہیں ہاری۔ تھرسڈے 22 جون کو دوپہر 12 بجے ROVs کو ٹائٹینک کے ملبے کے پاس بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر جو دیکھا گیا وہ واقعی ایک دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ 3:48 پر ROV جو کہ ٹائٹینک کے ملبے تک پہنچ چکی تھی، اس نے ٹائٹن کی دم کا ایک حصہ ٹائٹینک سے 1600 فیٹ دور پڑا ہوا دیکھا۔ اس کا صرف ایک ہی مطلب تھا کہ سب مرین پانی کا پریشر نہ برداشت کر سکی اور سمندر کی گہرائیوں میں ہی پھٹ گئی۔ اس خبر نے دنیا میں جیسے ہلچل سی مچا دی۔ اوشن گیٹ کی سیفٹی پر کئی سوال کھڑے کیے جانے لگے۔ CEO اسٹاکٹن رش، جو کہ خود اس واقعے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے، انہوں نے 2021 میں کہا تھا کہ انہوں نے کچھ رولز توڑے ہیں۔ انہوں نے ٹائٹن کو اسٹیل سے نہیں بلکہ ایویشن گریڈ کاربن فائبر سے بنایا ہے، پر وہ اس انڈسٹری میں کچھ نئے انوویشنز کرنا چاہتے تھے۔ تب ہی اسٹیل کو ریپلیس کر کے کاربن فائبر کو استعمال کیا گیا تھا۔ بار لانچ سے پہلے ٹائٹن کو 5000 سے 10,000 PSI کے پریشر پہ ٹیسٹ بھی کیا گیا تھا، جس میں وہ پاس ہو گئی تھی۔ پر ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اوشن کے اندر 1000 قسم کے طاقتیں سب مرین پر ہوتی ہیں، جس میں نہ صرف پریشر بلکہ پانی کا بہاؤ بھی ہوتا ہے، جو کہ لہروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اندھیرے کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھاری پتھر یا سمندری مخلوق سب مرین سے ٹکرا گئی ہو۔ ٹائٹن کی تباہی کی ایک بڑی وجہ تو اس کا کاربن فائبر کا استعمال تھا، لیکن دوسری وجہ اس میں پہلے سے موجود کریکس بھی تھے۔ جی ہاں، ٹائٹن سب مرین 2019 کارل سٹارلے نامی ایک بزنس مین کو بھی لے کر گئی تھی، اور اس وقت بھی ان کو اوشن گیٹ کے CEO ہی آپریٹ کر رہے تھے۔ کارل نے بتایا کہ اس سفر کے دوران جب وہ نیچے جا رہے تھے تو ان کو ٹائٹن کی باڈی میں سے کریکنگ کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس دوران انہوں نے اس آواز پر زیادہ دھیان نہیں دیا کیونکہ اس کو اوشن گیٹ کے CEO نے ڈیزائن کیا تھا، پر ان کو پورا بھروسہ تھا۔ لیکن اس حادثے کے بعد انہوں نے CNN کو بتایا تھا کہ شاید وہ آواز اس بات کی وارننگ تھی کہ ٹائٹن کی باڈی پانی کا پریشر برداشت نہیں کر پا رہی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹائٹن کی باڈی میں کریکس پڑنا پہلے سے شروع ہو گئے تھے۔ 2018 میں اوشن گیٹ کے ایک ایگزیکٹو نے ٹائٹن کی کاربن فائبر باڈی کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ سب مرین کے پھٹنے سے صرف چند ملی سیکنڈز پہلے پتہ پڑے گا، اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جس گہرائی میں ٹائٹن پھٹی، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس کو پھٹنے میں صرف 0.3 سیکنڈز لگے ہوں گے۔ امید ہے کہ انادر ورلڈ کی یہ ویڈیو آپ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔